بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعد الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا گیا تھا کہ ان کے زمانہ کے اندر طب کا شہرہ تھا اور بڑے بڑے اطباء بڑی پیچیدہ بیماریوں کا علاج دریافت کرتے تھے، تو اس ماحول کے مطابق اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے کہ وہ پیدائشی نابینے کو ہاتھ لگاتے آنکھوں پر اللہ اس کو بینائی عطا کر دیتا، برس کوڑ کے مرض والے کو پھونک مارتے اللہ اس کو بھی شفا دے دیتا، مٹی کے پرندے کو بنا کر پھونک مارتے وہ ہوا میں اڑ جاتا، مردوں کو زندہ کرتے۔ یہ معجزات کل بیان کیے گئے تھے۔ آج کی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت ناسخ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بعض احکام جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منسوخ کیا، ان کا ذکر آج کی آیات میں کیا جائے گا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں کل کی آیات میں فرمایا کہ میں ایک پرندے کی شکل کا مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، نابینوں کو بینا کرتا ہوں، برس کے مرض والوں کو شفا دیتا ہوں۔ آگے فرمایا مصدقا لما بین یدی، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ کس چیز کی تصدیق؟ لما بین یدی من التوراۃ، جو مجھ سے پہلے گزر چکا ہے تورات سے، تورات اور اس کے احکام، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کروں گا بعض الذی، بعض وہ چیزیں حرم علیکم جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہٰذا اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، اسی اللہ کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مفسرین نے ان آیات کے تحت لکھا ہے بعد ان حکی القرآن المعجزات الباہرۃ التی اید اللہ بہا عیسیٰ علیہ السلام، وہ معجزات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کے طور پر آپ کو عطا کیے، ان معجزات کا ذکر کرنے کے بعد عقب ذالک بالاشارۃ الی طبیعۃ رسالتہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے متعلقہ جو منصب ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کہ پہلے معجزات کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان معجزات کے ذریعے کیسے ایدہ، اللہ نے کس طرح مدد کی، کس طرح تائید کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ان کی حقانیت کے لیے اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ تو ان معجزات کے بعد اب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب کا ذکر کر رہا ہے، اور اس منصب
حضرت عیسیٰ کی بیان کیے تو فرمایا مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ جو مجھ سے پہلے گزر چکا ہے یعنی تورات یا دیگر معاملات، میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ ان عیسیٰ علیہ السلام قال لبنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا ان اللہ تعالی قد ارسلنی الیکم لہدایتکم وجئتکم بالمعجزات التی تثبت صدقی، فرمایا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تو ان اللہ قد ارسلنی، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اور مجھے تمہارے پاس کیوں بھیجا؟ یا آپ نے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے؟ لِہَدَایَتِکُم، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں ہدایت دینے کے لیے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ وَجِئْتُکُم بِالْمُعْجِزَاتِ، اور میں تمہارے پاس ایسے معجزات لے کر آیا ہوں التی تثبت صدقی، کہ ان معجزات کی وجہ سے میری حقانیت، میری سچائی ثابت ہو چکی ہے۔ کہ تم نے مجھ سے معجزات مانگے کہ مردوں کو زندہ کرو، میں نے مردے زندے کیے۔ تم نے کہا چمگادڑ کو مٹی کا پرندہ بناؤ تو وہ پرندہ چمگادڑ ہونا چاہیے، تو میں نے چمگادڑ بنا کر تمہارے سامنے اڑایا۔ برس کے مرض والوں کو میں نے تمہارے سامنے ہاتھ لگا کر پھونک مار کر ان کو شفا دی، نابینوں کو آنکھوں پر پھونک مار کر ہاتھ لگا کر ان کو شفا دی۔ جو تم نے مجھ سے مطالبہ کیا وہ مطالبے کے طور پر معجزات میں نے پیش کیے۔ التی تثبت صدقی، ان معجزات نے میری سچائی کو ثابت کیا۔ وجئتکم مصدقا لما بین یدی من التورات ای مقررا لہا ومؤمنا بہا، کہ میں اپنے سے پہلے تورات یا اس کے معاملات وہ تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، ومؤمنا بہا، اور تورات پر ایمان لانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، کہ میں خود بھی تورات پر ایمان رکھتا ہوں، لہٰذا تم بھی تورات پر ایمان لاؤ۔ آگے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کروں گا بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَجِئْتُكُمْ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَتْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْكُمْ فِي شَرِيعَةِ مُوسَىٰ علیہ السلام، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تم پر بعض چیزیں حرام ہو چکی تھیں، ان حرام چیزوں کو اب تمہارے لیے جائز حلال کرنے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور تمہارے لیے وہ میں حلال کروں گا۔ تمہیں اس میں اب رخصت ہوگی، تم ان کو حلال سمجھ کر ان کو تم کھا سکو گے۔ وَلَقَدْ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ الطَّيِّبَاتِ بسبب ظلمہم و بغیہم، مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بعض پاک چیزیں حرام کر دی تھیں۔ فقد حرم اللہ علی بنی اسرائیل بعد الطیبات، یہاں طیبات سے مراد حلال، بعض حلال چیزیں ہیں حلال لیکن اللہ نے بنی اسرائیل یہودیوں پر حرام کر دی تھی۔ ان حرام کردہ چیزوں کے متعلق فرمایا مفسرین نے کہ وہ چیزیں یہودیوں پر کیوں حرام ہوئیں؟ بسبب ظلمہم و بغیہم، ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے اور ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کر دیں۔ وَإِنَّمَا أَحَلَّ لَهُمْ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَنَازَعُونَ فِيهِ وَاخْتَعُوا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بعض وہ چیزیں بھی ان کے لیے حلال کیں جن کے اندر وہ آپس میں جھگڑتے تھے یہودی کہ یہ حلال ہے، بعض کہتے نہیں حرام ہے، اس میں پھر واختعوا، اس میں خطا کرتے تھے کہ بعض حلال چیزوں کو حرام کر دیتے، بعض حرام کو حلال کر دیتے آپس میں جھگڑے کی وجہ سے۔ تو فرمایا اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ وہ تمہارے لیے بعض چیزیں حلال کر دوں،
اور فکشف لہم عن خطئہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے ان کی وہ خطائیں، ان کی جو خطا کے طور پر جو چیزیں حرام ہوئی تھیں ان کو بھی حلال کیا کہ یہ تم نے آپس میں محض جھگڑے کر کے خود ان کو بطور خطا، بطور غلطی تم نے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا، یہ تمہارے اوپر حرام نہیں ہے۔ اب وہ چیزیں کون سی تھی جو ان پر حرام کی گئی؟ ہیں پاک چیزیں، ہیں حلال چیزیں، لیکن یہودیوں پر حرام کر دی گئی۔ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں بعض وہ چیزیں تم پر جو حرام کی گئیں وہ حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ کون سی ہیں؟ تو قالوا، مفسرین نے فرمایا وَمِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي أَحَلَّهَا عِيسَىٰ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ مَا كَانَتْ مُحَرَّمَةٌ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر جو حرام کی گئی چیزوں کو حلال کیا، وہ کون سی تھیں؟ مفسرین نے فرمایا لحوم الابل، اونٹ کا گوشت، اونٹ کا گوشت ان پر حرام تھا، یہودیوں پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہی ان پر حرام کیا گیا، یہودیوں پر اونٹ کا گوشت حرام تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت ان کے لیے فرمایا اب تمہارے لیے حلال ہے، اونٹ کا گوشت۔ وشحوم، چربی، یہ جانور کے اندر جو چربی ہوتی ہے، چاہے وہ پتلی چربی ہو چاہے وہ موٹی چربی ہو جو پگھل کر بنتا ہے، وہ تیل بنتا ہے، دونوں قسم کی چربی بنی اسرائیل یہودیوں پر حرام تھی۔ والشحوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب فرمایا کہ یہ جانور کی چربی یہ بھی اب تم پر حلال ہے۔ وبعض السماک، بعض مچھلیاں ان پر حرام تھیں، بعض مچھلی ان کے لیے کھانا حرام تھا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہ مچھلیاں جو تمہارے لیے حرام کی گئی تھیں اب اللہ نے وہ تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ والطیور، اور بعض پرندے ان کے لیے کھانا حرام تھے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پرندے بھی اب تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں۔ تو یہ منصب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ میں جو تم پر حرام کی گئی بعض چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کروں گا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہوں۔ یہی کل کی آیت میں گزرا جب معجزات کا ذکر آیا تو فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آئے ہوں۔ پھر آگے معجزات کا ذکر کیا، آج پھر دوبارہ فرمایا وجئتکم بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی یعنی معجزات لے کر آیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں چونکہ وہ قوم جو تھی وہ کئی زمانے سے وہ اپنی غلطیوں کے اندر مبتلا تھی، تو ان کے سامنے اپنے معجزات جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر چکے تھے، ان کو دکھا چکے تھے، اپنے معجزات کی طرف ان کی پھر توجہ دلا دی دوبارہ ذکر کر کے، تاکہ ان کے دل پر اثر ہو، کہیں یہ میرے معجزات کو بھول تو نہیں گئے، ان معجزات کو یاد کر کے پھر مجھ پر ایمان لائیں۔ فاتقوا اللہ، لہٰذا اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ وَأَطِیعُونِی تھا اصل میں، وَأَطِیعُونِی، وقف کی وجہ سے وہ یا جو ہے وہ نہیں ہے، اور یا یہ نون کا کسرہ یہ بتا رہا ہے، زیر بتا رہی ہے کہ یہاں یا ہے، وَأَطِیعُونِی تھا اصل میں، تو میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں خود ہی فرما دیا، میرا بھی رب اللہ ہے تمہارا بھی رب اللہ ہے۔ اب وہ نام نہاد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، عیسیٰ کی ماں کو خدا کہتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ نے تو اسی وقت فرما دیا تھا ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا فاعبدوا، اس کی عبادت کرو، میری عبادت نہیں کرنی۔ فاعبدوا، اس اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے، بتائے ہوئے ارشادات کی تعمیل کرنا، اللہ رسول کی اطاعت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور ہر نبی کے زمانے میں یہی صراط مستقیم ہے کہ اللہ، اللہ کے رسول اور ان کی بتائے ہوئے
طریقوں پر چلنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے انبیاء علیہم السلام کی شانوں اور عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔